یہ جو کیٹیگوریکل ڈینائل ہے اسے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ اگلی آیت آیت الکرسی میں ایک ایکسیپشن بھی اس میں آئے گی۔ شفاعت جو ہے اس کی ایک شکل ہوگی اور وہ جائز ہوگی، لیکن ابھی جو ہے کیٹیگوریکل ڈینائل جو ہے اسے ذہن میں رکھ لیجئے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس سے بھی زیادہ سخت کیٹیگوریکل ڈینائل جو ہے ان چیزوں کا 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں پہلے آ چکا ہے، ایک اس کے 6 رکوع میں اور ایک 15 رکوع میں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ لا يقبل منها شفاعت واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ڈرو اس دن سے، قیامت کا دن جب آئے گا نہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کام آ سکے گی، نہ کسی کی جانب سے کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کسی کی کوئی مدد ہو سکے گی۔ یہ ہے قیامت کا۔ پھر 15ویں رکوع میں پھر آیا یہی 4 چیزیں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہاں جو نمبر 2 پر ہے اسے وہاں نمبر 3 پر لے گئے، اور جو نمبر 3 پر ہے اسے نمبر 2 پر لے آئے، بس صرف اتنا سا ترتیب کا فرق کیا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ۔ اب شفاعت کا ذکر نمبر 3 پر آ گیا، وہاں نمبر 2 پر تھا۔ کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ اس کو مدد ملے گی۔ تو 3 مرتبہ سورہ بقرہ میں آ گیا، یہ تیسری مرتبہ جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، فرمایا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، یعنی قیامت کے دن کام آنے والی شے انسان کے اپنے اعمال، اصل شے جس پر کہ فیصلہ ہوگا، اگرچہ فیصلہ کن شے آخری اللہ کی رحمت ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص محض اپنے افعال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اور جب کسی صحابی نے حضور سے پوچھ لیا، بڑی ہمت کی، جرأت سے کام لیا کہ کیا حضور آپ بھی، کیونکہ وہی لفظ میں دوبارہ استعمال کر رہا ہوں، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ، کہ حضور کا یہ جملہ جو تھا اتنا سمجھیے کہ واضح تھا اور اتنا ہماگیر تھا کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص نہیں جا سکے گا جنت میں محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ اللہ کی رحمت دستگیری نہ فرمائے۔ تو اب اس میں ایک سوال پیدا ہو گیا، کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں۔ تو یہ سمجھ لیجئے آخری شے تو رحمت خداوندی ہے، بنیادی شے اعمال ہے۔ یہ رحمت بھی اعمال پر آتی ہے، آپ نے اپنی سی محنت کی ہے، آپ نے اپنی سی کوشش کر لی ہے، چلیے پھر بھی آپ یہ ایک سمجھیے کہ ایک مارک ہے، ریکوائرڈ ایک معیار، اس تک نہیں پہنچ سکے، لیکن آپ نے اپنی سی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کنڈون کر دے گا، تلافی کر دے گا، اپنی رحمت سے جو ہے اس کی تلافی کر دے گا، یہ دوسری بات۔ لیکن آپ عمل سے بالکل عمل سے، یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، اسی طرح اللہ کی رحمت کا بہانہ بنا کر یا رسول اللہ کی شفاعت کا بہانہ بنا کر انسان جو ہے اپنے آپ کو عمل سے فارغ کر لے تو پھر نہ وہ شفاعت مفید ہوگی اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ دستگیری فرمائے گی۔ تو اصل شے اعمال، جیسے کہ سورۃ النجم میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یرى، نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ ہاں اس کی کوشش اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، وہ اپنی کوشش کو اپنے سامنے موجود پائے، سوف یرا، دکھا دیا جائے گا یہ تمہاری کوشش۔ تو یہ ہے تیسرا مقام سورہ بقرہ میں جس میں کہ شفاعت کی بھی کیٹیگوریکل ڈینائل ہے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ تو قیامت کے دن کا ذکر ہے، ایک چھوٹی قیامت وہ ہے جو میری اور آپ کی موت ہے، جو میرے اور آپ کے سر پر منڈلا رہی ہے، پتہ نہیں کب آ جائے، جھپٹا مار لے، جیسے کوئی چیل ہو یا کوئی اور جانور ہے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے، پتہ نہیں کب وہ جھپٹا مارے۔ اسی طرح موت جو ہے وہ تو در حقیقت ہر انسان کے سر پر گویا کہ ہر وقت ہر آن منڈلا رہے۔ اس کو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ایک چھوٹی قیامت ہے، من ماتا فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی، یعنی اس لیے کہ اب وہ مہلت عمل تو
اب اعمال اور کوئی نیکی کی کسب کرنے کی جو اس کے لیے کوئی امکان تھا وہ ختم ہو گیا، لہذا اس کی قیامت آ گئی۔ تو گویا کہ یہ قیامت صغریٰ ہے، موت۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مضمون جب سورہ منافقون میں آیا ہے تو وہاں وہ موت کا نقشہ کھینچا گیا۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو اللہ کی راہ میں ان سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے سرہانے اس کی موت آ کر کھڑی ہو، اور اس وقت وہ کہے گا پروردگار ذرا سی مہلت دے دے، تھوڑا سا مؤخر کر دے اس موت کو، تو میں سب کچھ تیری راہ میں لٹا دوں گا، دے دوں گا، خرچ کر دوں گا، نیک ہو جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ نوٹ کر لو کہ جب کسی کی اجل وہ آ جائے گی معین، پھر اللہ مؤخر نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا۔ لام نون کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے وہ بڑے تاکید سے، لن یؤخر اللہ نفسا، کسی کا مؤخر نہیں کرے گا، وہ وقت جب آ گیا تو آ گیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ قیامت کبریٰ، اور اس جگہ سورہ منافقون میں یہی مضمون قیامت صغریٰ یعنی موت کے حوالے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اور انکار کرنے والے ہی تو ظالم ہیں۔ یہاں بھی دونوں لفظوں کے معنی سمجھیے۔ ہم کافر سمجھتے ہیں اس کو کہ جو اللہ کو نہیں مانتا یا رسول کو نہیں مانتا۔ یہاں کافر سے مراد وہ نہیں ہے جو اس حکم سے سرتابی کر رہا ہے، وہ کافر۔ وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا؟ اگر تمہاری ساری امیدیں جو ہے ماں سوا اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں، اور اللہ کے ساتھ تمہارا نہ توکل ہے نہ راضی برضائے رب ہونے کا رشتہ ہے، تو یہی تو کفر ہے۔ ایک بزرگ تھے سلسلہ نقشبندیہ کے سائیں عبد الرزاق، وہ ایک اور ہی ڈیفینیشن بتایا کرتے تھے کفر کی، جو دم غافل سو دم کافر۔ جو بھی انسان کا سانس جو ہے غفلت کی حالت میں نکلتا ہے، اسے اللہ یاد نہیں ہے، وہ گویا کہ ایک طرح کے کفر کی حالت ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر۔ تو یہاں کفر سے وہ مراد، جیسے کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے حج کے ضمن میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو شخص بھی استطاعت رکھتا ہو سفر کی، وہ اس کے گھر کا حج کرے، اور جو کفر کرے گا، اب یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ جو حج نہیں کرے گا، جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ گویا کہ ایک طرح کے کفر میں ملوث ہے۔ چاہے وہ کافر نہیں شمار ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، وہ مسلمان ہی سمجھا جا رہا ہے، اور آپ کے سینسس میں بھی اس کا مذہب اسلام درج ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا لیڈر بھی ہو، رہنما بھی ہو، لیکن یہ کہ در حقیقت کے اعتبار سے، اپنی باطن کے اعتبار سے وہ کفر پڑتا ہے۔ تو یہاں مراد وہ ہے کہ اگر تم اپنے مال سید کر رکھ رہے ہو، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہو، تو جان لو کہ یہی حقیقی کفر ہے۔ جیسے سورہ مائدہ میں آگے چل کر آئے گا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو کافر وہی پھر میں کر رہا ہوں کہ ہم نے کفر کس سے سمجھا ہوا ہے، قرآن کسے کہہ رہا ہے؟ وہ ایک کفر کی قانونی شکل ہے جس نے انکار کیا حضور کی رسالت کا، یا انکار کیا قرآن کا، یا جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو بھی مانتا ہے، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کہ یہ مسلمان کافر، کہ قانوناً تو مسلمان، حقیقت میں کافر، جس کی سب سے بڑی مثال منافق ہے۔ منافق کون ہوتا؟ حقیقت میں کافر، قانوناً اور ظاہری اعتبار سے مسلمان۔ دوسرا لفظ ظالم، ظالم کا لفظ جو آیا یہاں پر وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ظالم یہاں مشرک کے معنی میں، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ایک موحد ہے اور ایک مشرک ہے، دلی اطمینان کا زیادہ حقدار کون ہے؟ بتاؤ تم۔ پھر اس کا جواب خود دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہ ہونے دیں، وہی ہے کہ جن کے لیے امن ہے اور وہی ہے ہدایت پر۔ تو صحابہ گھبرا گئے کہ حضور کون شخص ہوگا
کہ جو کوئی بھی ظلم نہ کرتا، کوئی چھوٹا موٹا ظلم ہے، اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات ایسی کہہ دی ہے کہ جو ناحق تھی، کون بچے گا؟ اگر تو شرط یہی ہے کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کا کوئی شائبہ شامل نہ ہونے دیا، تو اس معیار پر کون پورا اترے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جو ایمان لائے اور مشرک نہیں ہے، شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ چنانچہ پھر آپ نے آیت پڑھی، یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا تیسرا درس ہے، سورہ لقمان کا رکوع، دوسرا رکوع جو ہے، تو یہ اس کا تیسرا درس ہے ہمارے منتخب نصاب کا۔ اس میں فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک۔ تو یہاں بھی سمجھیے والکافرون هم الظالمون، یہی لوگ کہ جو مال کا بخل کر رہے ہیں، سینت کر رکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں صرف کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، یہی کافر ہیں اور یہی مشرک ہیں، اس لیے کہ ان کا معبود مال ہے، مال کی محبت ہے جو اللہ کی محبت سے بڑھ گئی ہے، اس لیے معبود کون ہوا؟ جیسے کہ حضور نے فرمایا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ اب یہ درہم و دینار کا بندہ کون ہوتا ہے؟ درہم و دینار کو کسی نے پوجا تو نہیں ہے، کوئی نقدی سامنے رکھ کر کسی نے سجدہ تو نہیں کیا ہے۔ درہم و دینار کا بندہ کون ہے؟ جس کو درہم و دینار سے اتنی محبت ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو پیچھے ڈال سکتا ہے درہم کے لیے، دینار کے لیے۔ جو شخص دولت کے حصول کے لیے اللہ کے احکام کو، اس کی شریعت کے احکام کو توڑ سکتا ہے، اس کا معبود دولت ہے، اللہ نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہندو جو ہے اس کے خیال میں لکشمی بائی ہے ایک دیوی دولت کی، کہ جس پر اس کی کرپا ہو جائے اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، تو وہ لکشمی بائی کو پوجتے ہیں۔ کیوں پوجتے ہیں؟ تاکہ اس کی نظر کرم سے ہمیں دولت مل جائے۔ ہم نے کہا لکشمی بائی کو ہٹاؤ جی، سیدھے دولت کو کیوں نہ پوجو؟ بس بیچ کا واسطہ ہم نے نکالا ہے۔ باقی یہ کہ وہ بھی لکشمی بائی کو پوجتا ہے اگر دیوی کو، تو دولت کے لیے پوجتا ہے۔ اگر ہم نے دولت کو پوجا ہے تو گویا کہ ہمارا معبود تو دولت ہے۔ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، جو لوگ اس انفاق فی سبیل اللہ سے رکے رہتے ہیں مال کی محبت کی وجہ سے، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت ہے، بہت مرتبہ میں نے سنائی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، قوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ سن لو لوگو، اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے، اور تمہارے وہ کاروبار جن کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا، مندہ نہ ہو جائے، اور تمہاری وہ بلڈنگیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، محبوب ہیں، بڑے چاؤ اور لاڈ کے ساتھ ان کو بنایا ہے اور سنوارا ہے اور آرکیٹیکچرل ٹچز اس کو دیے ہیں، خوبصورت بنایا ہے، اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، وہاں دفع ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا آخری فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی زبردستی ہدایت دینا اللہ کی سنت نہیں ہے۔ وہ تو جو ہدایت کا طالب ہوگا، جو اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرے گا، جو اس کے لیے کوئی قربانیاں دے گا، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ دولت ایسی نہیں ہے کہ ایسے ہی بانٹ دی جائے، بلکہ یہ تو طالب کو ملتی ہے جو اس کے طلب کا حق ادا کرے۔ اب یہ تو ہو گیا عملی معاملہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آیت الکرسی کی دونوں طرف اس سے پہلے اور بعد میں عمل کا رخ آیا۔ اب آئی ہے وہ آیت، یہ میں نے چونکہ یہاں کتاب کا تقسیم کرا دیا ہے آپ کو، یہ تقریباً شاید 30 سال پرانی میری تقریر تھی کہ جو میں نے ریڈیو پر کی تھی، اس کو شائع کیا تھا، اور اتفاق سے کبھی کبھی وقت ہوتا ہے ایسا، میری تحریریں بہت کم ہیں، لیکن یہ ایک نہایت جامع تحریر تھی جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک وقت میں قلم سے نکل گئی، اور وہ مجھے خود بھی بہت پسند ہے۔ تو ذرا اس میں ثقیل اصطلاحات آئی ہیں فلسفے کی اور علم کلام کی، تو میں اس وقت جو بھی بیان کروں گا آپ اسے یوں سمجھیے کہ وہ ایک طرح سے اس کی تسہیل ہے، باقی اس کا مطالعہ آپ جا کے کیجئے گا ضرور،
اس لیے کہ یہ علم قرآن کا سب سے بڑا خزانہ ہے. اس کے بالکل سرور کے اوپر وہ حدیث درج ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا کہ ابی ذرا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ اب یہ ابی ابن کعب وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل واقرأہم ابی ابن کعب. قرآن مجید کے احکام شریعت کو تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن قرآن کا سب سے بڑا عالم جو ہے وہ ابی ابن کعب ہے. وہ ابی ابن کعب سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے قرآن کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ اب جو صحابہ کا عام انداز تھا ان کا اللہ و رسول عالم، وہ ہمیشہ ایسا کرتے تھے کہ حضور سوال کرتے تھے تو جواب نہیں دیتے تھے کہ یہ بے ادبی بھی ہو جاتی ہے. جیسے چلبلے قسم کے شاگرد ہوتے ہیں، وہ بڑی تیزی سے کہیں گے تاکہ استاد ہمارا لوہا مان لے کہ واقعی بڑا ذہین ہے، بلکہ بعض چلبلے شاگرد تو استادوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. صحابہ کا انداز بالکل مختلف تھا. اللہ و رسول عالم، ہم تو آپ سے علم کے حصول کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرمائیے. لیکن پھر دوبارہ پلٹ کر اگر حضور پوچھتے تھے پھر جواب دیتے. تو حضور نے جب دوبارہ پوچھا کہ نہیں اے ابی ابن کعب، میں تم سے جاننا چاہتا ہوں تمہارے نزدیک قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی؟ تب انہوں نے جب آیت الکرسی کا حوالہ دیا تو حضور نے ان کے سینے کو ٹھونکا. آپ نے شاباش کی تھپکی دی، شاباش اے ابو المنذر، تمہیں یہ علم راس آئے، تمہارے لیے مبارک ہو کہ تم نے واقعتاً قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت کو سمجھ لیا کہ کون سی آیت عظیم تر ہے. اور بعض احادیث میں آئے گا کہ قرآن مجید کی سورتوں میں سب سے عظیم سورۃ الاخلاص، 4 آیتوں میں توحید کا سمندر بند ہے، اور آیتوں میں سب سے بڑی آیت، سب سے عظیم آیت آیت الکرسی، جس میں کہ توحید خدا بندی کا بحر ذخار ہے جو تقریباً 10 جملوں کے اندر بند کر دیا گیا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں الہ. اب یہ وہی بات ہے لا الہ الا اللہ جو ہمارے کلمہ طیبہ کا اور کلمہ شہادت کا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مفہوم وہی ہے. لیکن ذرا اب یہاں غور کیجئے، یہاں ایک تو لفظ الہ اور ایک لفظ اللہ، ان دونوں کو سمجھ لیں. اللہ کے بارے میں 2 آراء ہیں. جو ذرا صوفی پرست قسم کے علماء اور مفسرین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کا اسم ذات ہے، یہ اس میں مشتق نہیں ہے، اس میں جامد ہے. جیسے کسی شہر کا نام لاہور، لاہور بس نام ہے، ابھی کس لفظ سے نکلا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اس کی تحقیق نہیں ہو سکتی، یہ تو نام ہے. یثرب کا نام یثرب ہے، کیوں ہے؟ اب اس کی کوئی وجہ نہیں، بس وہی نام ہے. تو اس کی آپ کو کسی نحوی اور صرفی جو ہے بحث میں جانے کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ نام ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اللہ ہے، یہ کسی اور لفظ سے نکلا ہوا نہیں. جیسے اللہ کے باقی سارے نام جو ہیں وہ صفاتی نام ہے. صفت ہے قادر، القادر اللہ کا نام ہو گیا. علیم، جب یہ تنوین آتی ہے آخر میں تو یہ نکرہ ہے، جاننے والا، صاحب علم. العلیم، اب تنوین اڑ جائے گی، الف لام لگ گیا ہے، اب یہ اللہ کا نام ہو گیا. تو تمام جو 99 نام ہیں وہ سب کے سب در حقیقت اللہ کے صفاتی نام ہیں. لیکن اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ صفاتی نہیں ہے بلکہ ذاتی نام، اس میں ذات ہے. دوسری رائے یہ ہے، جو لوگ نحوی ہیں، گرامر سے جن کو زیادہ شغف ہے، ان کے نزدیک یہ در حقیقت یہ بھی صفاتی نام ہے اللہ کا. اللہ کا اس میں ذات کوئی نہیں ہے. اس میں اعظم ہے ایک، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اللہ کا اس میں ذات کوئی نہیں. یہ بھی الہ پر الف لام داخل ہوا. الالہ، الہ معبود، الہ کوئی الہ. الالہ یہ ہو گیا اللہ کا نام. الالہ میں سے یہ 2 لاموں کے درمیان سے ایک الف جو ہے یہ جو ہے ساقط ہو گیا اللہ. تو یہ الالہ کی شکل ہے کہ جو اللہ بن گیا. میرے نزدیک یہی درست معاملہ ہے، اور یہ الہ پر الف لام داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ نام بنا ہے. اب الہ کسے کہتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی قرآن مجید نے جو بھی الفاظ چنے ہیں، اور عربوں نے، اور اس سے پہلے انہوں نے انتخاب کیا ہوا تھا آخر الہ کا، اور اللہ کا لفظ تو ان کے یہاں موجود تھا. الہ، اللہ، یہ سب سے یہ لفظ اتنا جامع ہے کہ اس کے 3 مفاہیم ہیں بنیادی اس مادے کے، الف لام ہا، الہ یا الہ.
یا والہ یا لہو، واو بھی چونکہ الفی کی بدلی ہوئی شکل ہوتی ہے، حروف علت کہلاتے ہیں الف اور واو اور یہ ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ایک تو الہ یا لہو کہتے ہیں اس کو کہ کوئی اپنی ضرورت کے لیے، اپنی تکلیف میں مدد کے لیے جس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کا الہ ہے۔ الہ الفصیل و الہ امہ، آپ نے گائے باندھی ہوئی ہے، اس کے تھنوں میں دودھ بھی ہے، ادھر بچڑا آپ نے باندھا ہوا ہے، وہ بھوکا بھی ہے اور وہ دودھ پینا چاہتا ہے لیکن بندھا ہوا ہے۔ اگر کہیں وہ کھل گیا تو جیسے دوڑ کر جائے گا تیر کی طرح، سیدھا وہ اپنی ماں کی تھنوں پہ جا کر چمٹ جائے گا۔ یہ ہے الہ یا لہو۔ الہ الفصیل و الہ امہ، وہ جو چھوٹا ہوا تھا اور دور کیا ہوا تھا بچہ، وہ اپنی ماں کی طرف لپک کر گیا۔ تو یہ ہے اپنی ضرورت کے لیے، احتیاج کے لیے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے اور رزق کے لیے، روزی رسانی کے لیے جدھر بھی انسان رجوع کرتا ہے، جس سے دعا کرتا ہے، جس سے مدد چاہتا ہے، وہی اس کا معبود ہے، وہی اس کا الہ ہے۔ یہ ہے عوام کا تصور الہ۔ عام آدمی اسی معنی میں الہ کو مانتا ہے، اپنی ضرورتیں ہیں، اپنی کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، اس میں پکار رہا ہے، کوئی اور مقدمہ آ گیا ہے تو اب بہت خوشی و خضوع سے دعائیں کر رہا ہے، اور کوئی معاملات آ گئے ہیں تو ضرورت میں، تکلیف میں، مصیبت میں، کسی حاجت کے لیے، احتیاج کی پورا اور رزق کے لیے جس کو پکارا جائے گا وہ الہ۔ دوسرا تصور وہ ہے وہ ہستی کہ جس کی کنہ کو انسان سمجھ نہ سکے، سوائے تحیر کے اور کچھ ہاتھ نہ، یہ بھی الہ ولہ آتا ہے۔ اور اس معنی میں یہ ہے فلاسفہ کا تصور الہ کہ اللہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہے کوئی ہستی، لازماً ہے، کوئی خالق ہے اس کائنات میں، کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ دور بینان بارگاہ الست، جز پے این بردانت کے ہس، یہ جو دور تک دیکھنے والے ہیں بارگاہ الست میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت میں جن کو بہت دور تک رسائی حاصل ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہے ضرور، باقی کیسا ہے کیا ہوا۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے کیا مسئلہ ہے یار، جلدی کر گیا۔ جیسے کوئی شخص نابینا ہے اور کوئی بڑی فصیل ہے دیوار، اب وہ جا کر اس کو ٹٹولتا ہے کہ ہاں دیوار تو ہے، لیکن یہ دیوار کتنی اونچی ہے، کتنی لمبی ہے، کیسی ہے، اس کی رنگت کیا ہے، کوئی سفیدی ہے اس پر یا لال رنگ ہے، کچھ نہیں پتا، ہے ضرور دیوار تو ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص جب غور کرتا ہے فلسفیانہ سطح پر تو اس نتیجے پر تو پہنچ جاتا کہ ہے، لیکن اس کے آگے کیسا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، یہاں تک کہ اس کی صفات تک کے بارے میں سوائے تحیر کے اور کچھ حاصل نہیں۔ دور بینان بارگاہ الست، جز پے این بردہند کے حق ہے۔ اور اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں فلسفی میں کہ دس یونیورس از اے کانسیپٹ، گاڈ از اے پرسیپٹ۔ پرسیپشن یہ ہوتی ہے، پرسیپشن آپ نے چھو کر معلوم کر دیا، یہ آپ کی پرسیپشن۔ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کسی شے کا پورا تصور آپ کے ذہن میں آ جائے، یہ دیوار کتنی اونچی ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، کیسے بنی ہوئی ہے، کس چیز کی ہے، یہ سیمنٹ کے بلاکس کی ہے یا اینٹوں کی ہے، کس چیز کی ہے، رنگ کیا ہے، یہ سارا کانسیپٹ جب آ گیا تو اس کو کہیں گے کانسیپٹ۔ کسی شے کا پورا تصور آپ کی گرفت میں آ جائے۔ اللہ کا کوئی تصور انسان کی گرفت میں نہیں آتا، لہذا کانسیپٹ نہیں ہے اللہ۔ اس کائنات کا جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے، اس سے ہم کانسیپٹ تک پہنچتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات میں پرسیپشن تو ہے، پرسیپٹ ہے گاڈ، کیا آدمی جانتا ہے کہ ہے۔ دور بینان بارگاہ الست، جو اس پہ این برد اند کے حسن۔ تیسرا لیول جو ہے اس الہ کا وہ ہے کہ جو کسی کا محبوب حقیقی ہے، مطلوب حقیقی ہے، مقصود اصلی ہے، وہی اس کا الہ۔ یہ صوفیہ کا تصور الہ ہے۔ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ سب سے اونچا مقام۔
یہ توحید ہے، عملی توحید۔ اور جو میں نے آج عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کا جو 21واں رکوع ہے، وہ 20واں رکوع، وہ در حقیقت اس فلسفے پر ہے کہ در حقیقت توحید کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کا محبوب اور مطلوب اور مقصود بن کر ہے۔ کوئی اور شے مطلوب اور مقصود اور محبوب ہونے کے درجے میں اللہ کے برابر نہ ہو، اللہ کے پاس ہر شے نیچے محبوب ہو، اور آج سے بھی محبت ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کی محبت سے نیچے جو بھی شے ہے، وہ الوطن من الایمان، وطن کی محبت بھی جائز ہے، اللہ کی محبت سے نیچے۔ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ بھی گویا کہ اس مادے کے اندر بنیادی اس کے مفاہیم میں شامل ہے۔ تو ان تینوں تصور، عوام کا تصور معبود، روزی رساں، حاجت روا، مشکل کشا، صوفیاء کا لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اور فلسفیوں کا کہ ہے کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں، کوئی تو ہے، پتی ہے، ہس، بس اس سے آگے ہم کچھ نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے، از خود زندہ ہے، اور باقی جو بھی ہے ما سوی اللہ اس کو تھام کر رکھنے والا ہے۔ یہ دو جو اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے بارے میں یہ حدیث آپ کو اس کتابچے میں مل جائے گی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے کہ اس کے حوالے سے جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہے۔ نشاندہی کر دی وہ قرآن کی 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور سورہ طٰہٰ میں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رمضان میں لیلۃ القدر ہے، یہ اور وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تعین کے ساتھ نہیں بتایا، البتہ یہ کہ رمضان میں ہے، تلاش کرو، پورے رمضان کی راتیں جا کر گزارو۔ اگر تمہیں معلوم ہو لیلۃ القدر کتنی قیمتی ہے تو اس کے لیے 30 راتیں جاگنا کوئی بڑی بات تو نہیں، جبکہ وہ 1000 سال سے افضل ہے۔ اچھا یہ نہیں تو چلو 10 دن آخری عشرے میں تلاش کرو، چلو اور کمی کر دیتے ہیں، آخری عشرے کے جو طاق راتیں ہیں اس میں تلاش کرو۔ لیکن یہ تعین سے نہیں بتایا، لیکن یہ کہ کچھ ایسے اشارے 27ویں شب کے بارے میں گمان غالب ہے لوگوں کو، لیکن حضور نے نہیں بتایا صراحت کے ساتھ۔ بالکل وہی معاملہ یہاں ہے کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ اس میں اعظم ایک ہے اللہ کا، جس کے حوالے سے جو دعا کی جائے گی لازماً قبول ہوگی، اور وہ 3 صورتوں میں۔ اب اس کی تحقیق کی ہے تو وہ یہ نام ہے، یہ 2 الفاظ، 2 نام اللہ کے اس طرح جڑ کر بریکٹ کی حیثیت سے سورہ بقرہ میں ہے، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، سورہ آل عمران کی پہلی ہی آیت میں ہے، دوسری آیت میں، پہلی آیت تو الف لام میم حروف مقطعات پر مشتمل ہے، لیکن دوسری آیت میں یہ دونوں ہیں، اور پھر سورہ طٰہٰ میں الحی القیوم۔ اس الحی اور القیوم میں ایک تو بات یہ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ صفات کے بارے میں یہاں توحید صفاتی کا بیان تفصیل سے ہوگا، تو دیکھیے ہماری ایک مجبوری ہے، کمزوری ہے، ہماری ایک محدودیت ہے، لیمیٹیشن ہے۔ ہماری زبان میں وہی الفاظ بطور صفت استعمال ہوتے مخلوق کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، اور اللہ کے لیے بھی۔ اللہ بھی عالم ہے، بندے بھی عالم ہوتے، علامہ بھی ہوتے۔ علام الغیوب وہ ہے تو علامے تو یہاں بے شمار ہیں، بلکہ سیالکوٹ تو ایک ایسا شہر ہے وہاں سے جو نکلتا ہے علامہ ہوتا، تو بہت سے جگہ ایسے بھی ہیں۔ بہرحال علامہ ایک ڈگری بھی تھی، بھاولپور یونیورسٹی جب ہوتی تھی اسلامی یونیورسٹی، ابھی جبکہ وہ پرانا دور تھا، اب تو خیر نہیں ہے، تو وہاں علامہ ڈگری تھی، وہاں سے جس کو ڈگری مل گئی وہ علامہ ہے۔ ہمارے علامہ شبیر احمد بخاری جو ہے، جو ابتدائے خلافت میں ان کی نظمیں اور نعتیں شائع ہوتی رہتی، وہ علامہ اس اعتبار سے ہیں کہ بھاولپور کی جو جامعہ عباسیہ کہلاتی تھی وہ یونیورسٹی، تو اس کی ڈگری تھی علامہ۔ لیکن یہ کہ 3 چیزوں کا ذہن میں اپنے پوری طریقے سے استحضار رکھیے، جب کوئی صفت اللہ کے لیے استعمال ہوگی تو اس میں 3 چیزیں ہوں گی، اور جب وہی صفت بندوں کے لیے یا مخلوق میں سے کسی کے لیے ہوگی تو ان 3 کے برعکس چیزیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات بھی اپنی ہے، کسی اور نے نہیں بنائی ہے،
اسی طرح اس کی صفات بھی ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں، نمبر ایک۔ جبکہ جملہ مخلوقات میں جو بھی صفات ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، ان کی صفات بھی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ نمبر دو، اللہ کی ذات لا متناہی، اسی طرح اس کی صفات بھی لا متناہی، اینڈ لیس، لمٹ لیس، ہر شے کا جاننے والا، ہر شے پر قادر۔ یہ اب ہمارے پاس ہر کے سوا کوئی اور لفظ ہے نہیں، لیکن یہ کہ ما سوا کا معاملہ یہ نہیں۔ تمام صفات، ان کی ذات بھی محدود، صفات بھی محدود۔ نمبر تین، اللہ کی ذات بھی قدیم، صفات بھی قدیم، ہمیشہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی چیز نہیں تھی بعد میں آ گئی۔ جیسے ہمارا علم کیا ہے، پہلے تو جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو کوئی علم ہمارے پاس نہیں تھا، یہ سارا اکتسابی علم ہے نا جو ہمیں حاصل ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور ہمیشہ سے، وہ حادث نہیں ہے۔ جبکہ ما سوا اللہ جو بھی ہو، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، رسول ہوں، اولیاء اللہ ہوں، کسے پائے، ان کی جو بھی صفت ہے وہ حادث ہے، ان کا وجود بھی حادث، ان کی صفات۔ یہ معاملہ آج میں گڑبڑ ہے، اس کا کہاں گیا وہ؟ یہ ڈھیلا ہو گیا اور کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، صفات بھی قدیم، باقی سب کی ذات حادث، صفات بھی حادث۔ اللہ کی ذات مطلق، لا متناہی، لمٹ لیس، صفات بھی لمٹ لیس۔ ما سوا کی صفات بھی، ذات بھی لمیٹڈ، مقید، محدود۔ اسی طریقے سے اللہ کی صفات ذاتی اور ما سوا کی عطائی۔ مثلا الحی ہے، زندہ، ہم بھی زندہ ہیں، لیکن ہماری زندگی مستعار ہے، حیات مستعار کہتے ہیں اسے ہم، اللہ نے دی ہے، ہماری اپنی نہیں ہے۔ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ تو عطا کردہ ہے، مستعار ہے، حیات مستعار، اللہ کی حیات ذاتی۔ پھر ہماری حیات بڑی محدود ہے، اللہ کی لا محدود ہے۔ ہماری حیات میں ضعف ہے، غذا نہ ملے تو مزمحل ہو گئے، تھک گئے تو مزمحل ہو گئے، نیند آئی اونگ گئے تو غافل ہو گئے۔ اللہ کی حیات ان تمام ضعفوں سے، تمام احتیاجات سے ماورا مبرہ منزہ اعلیٰ، یہ ہے اللہ کی حیات۔ ایسے ہے زندہ ہم بھی ہے، زندگی کا لفظ جو ہے وہ تو گویا کہ مشترک ہے، لیکن الحی، زندہ جاوید ہستی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، لا یموت ابدا ابدا، اس کے لیے کہیں فنا نہیں ہے، موت نہیں، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والا جو ہے وہ تو اللہ ہی کا چہرہ۔ اس حوالے سے الحی، البتہ قیوم، قائم رکھنے والا، ما سوا جو بھی کچھ ہے، کائنات، یونیورس یا تمام مخلوقات، فرشتے، انسانوں میں انبیاء، اولیاء، جو بھی ہے، اس سب کو کا وجود اللہ کے قائم رکھنے سے قائم۔ بلکہ بڑی پیاری بات ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی نے بیان کی ہے، ان کی چھوٹی سی کتاب ہے جو فلسفہ اور علم کلام کے اعتبار سے ہے تو بڑی چھوٹی لیکن بہت قیمتی کتاب ہے، الدین القیم۔ اس میں اللہ کی تخلیق کا ایک تصور انہوں نے دیا ہے کہ جیسے آپ تصور کیجئے، اگر آپ نے تاج محل دیکھا ہوا ہے تو تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیے، آ جائے گا۔ یا کسی نے مینار پاکستان دیکھا ہوا ہے لاہور کا، اس کا تصور آ جائے گا۔ لیکن یہ تصور جو ہے آپ کے ذہن کے اندر ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ اس کے اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، اندر بھی ہیں، باہر ہی آپ ہی آپ ہے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ اور نمبر تین، اس کا وجود آپ کی توجہ پر قائم ہے، توجہ ہٹی، وجود خلاص۔ اسی طرح یہ کائنات جو ہے، اس کا اول و آخر، ظاہر و باطن سب اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اور نمبر دو یہ کہ اس کی توجہ ہے کہ جو اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے، ایک لحظے کے لیے توجہ ہٹے، یہ نسیہ منسیہ ہو گیا، اس کا وجود ہی نہیں رہے۔
شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے ای از صنعت باری تعالی است کہ معدوم را موجود می نمائند. یہ اللہ کی خلاقی اور صنائی ہے، جو شے اصل میں معدوم ہے اسے موجود کر کے دکھا دیا. حقیقت کے اعتبار سے کل کائنات اور کون و مکان معدوم کے تھے. یہ جو تعلق الحی خود بخود قائم زندہ جاوید اور باقی سب کو قائم رکھنے والا، بالکل یہی ربط و تعلق ہے احد اور صمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کہو کہ اللہ ایک ہے نہیں، یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا. اللہ ایک ہے نہیں، اللہ اکیلا ہے. ایک کے بعد تو دو اور دو کے بعد تین، وہ تو پھر ایک سلسلہ ہے، وہ تو آغاز گنتی کا ایک ہے. لیکن اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے. اکیلے کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور ایک کا مفہوم کچھ اور ہے. قل هو اللہ احد، ایک کے لیے لفظ واحد ہے اور اللہ کے لیے یہ لفظ بھی ہے الواحد القہار. لیکن یہ کہ یہاں جو لفظ ہے احد، یکتا، یونیک، اکیلا، تنہا، اور سمد باقی سب کے لیے وہی سہارا ہے. سمد اصل میں کہتے ہیں کسی چٹان کو، مضبوط چٹان، کہیں جنگ ہو رہی ہو تو اگر آپ کی پشت پر کوئی مضبوط چٹان ہے تو آپ کا جو پچھاڑا ہے وہ گویا کہ محفوظ ہے. اس حوالے سے آپ یکسو ہو کر سامنے جو ہے اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں. یہی واقعہ ہوا تھا نا حضرت عمر کے، کہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ، تو شام کا جو میدان جنگ ہے وہ حضرت عمر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور وہاں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کمانڈر تھے، ان سے غلطی ہو رہی تھی. انہوں نے غلط جگہ پر اپنی جو ہے پوزیشن لی تھی. تو حضرت عمر وہی کہتے ہیں خطبے میں، یا ساریہ تو الی جبل، اے ساریہ کیا غضب کر رہے ہو، اس پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. انہوں نے وہ آواز سنی اور اپنی پوزیشن بدلی اور اللہ نے کامیابی دی. تو یہ جو چٹان ہوتی ہے یہ در حقیقت سہارا بنتی ہے. اور اسی طریقے سے کسی بہت بڑا سردار ہو کسی مجمع کے اندر اور سب کی توجہ اسی کی طرف ہوگی، جو بھی بیٹھا ہے اس محفل کے اندر وہ گویا کہ ان کا قبلہ و کعبہ بن کر بیٹھا ہوا ہے، اسے بھی سمت کہتے ہیں. تو اس معنی میں گویا کہ وہی رشتہ ہے کہ اللہ خود تنہا، اکیلا، یکتا ہے، یونیک پرسن. باقی کل کائنات کے لیے وہ سہارا ہے، اسی کے بل پر قائم. الاحد الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی القیوم. یہ در حقیقت اسم اعظم، وہ آپ حدیث پڑھ لیں گے اس کتابچے میں، کہ گمان غالب یہ ہے کہ یہی اسم اعظم ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے بعض شاید اللہ والوں کو دیکھا ہو جن کی زبان پر اکثر و بیشتر ذکر الہی جاری رہتا ہے، تو یہ ذکر خاص طور پر ہوتا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے حی قیوم، میں تیری رحمت کی دہائی دیتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. تو حی و قیوم جو ہے گمان غالب ہے کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے. الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں. ہماری حیات میں اونگ بھی آ جاتی ہے، غافل ہو گئے، نیند بھی آتی ہے. اللہ کو نہ اونگ لاحق ہو سکتی ہے اور نہ نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب یہ تیسری بات ہے، ملکیت تامہ ہر شے کی صرف اس کے لیے. ذرا سمجھ لیجئے، توحید کی کرولریز ہیں. جیسے ایک کرولری کیا ہے توحید کی، ہم نے اسے عقیدے کی بات بنا دیا ہے نا، جبکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس سے بڑا فلسفیانہ فکر اور کوئی نہیں ہے. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے، فقط ایک مسئلہ علم کلام. علم کلام کا مسئلہ بن گیا ذات و صفات کا. ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. لگے رہو بحثوں کے اندر. وہ جو اصل شے تھی انقلابی نظریہ کہ توحید کی ایک کرولری کیا ہے، حاکم حقیقی صرف اللہ، الا لہ الملک ان الحکم الا للہ. انسان کے لیے خلافت ہے، حاکمیت نہیں. حاکمیت کی نفی، ٹوٹل نیگیشن، پرسنل بھی، کلیکٹیو بھی، ماسز کی بھی، سب کی، کسی کی حاکمیت. دوسری کرولری ملکیت تامہ صرف اللہ کے لیے. انسان کے پاس امانت ہے، جو کچھ ہے ملکیت نہیں ہے. این امانت چند روزہ نزد ماست،
در حقیقت مالک ہر شے، میرے وجود سے باہر اگر کوئی شے ہے، کوئی چارپائی ہے جس پر میں سو جاتا ہوں، کوئی اور کوئی کوٹھڑی ہے، کوئی مکان ہے، کوئی جھونپڑی ہے، کوئی محل ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میرا اپنا وجود، میرا جسم امانت ہے میرے پاس اللہ، میرا یہ ہاتھ امانت ہے میرے پاس اللہ، میری یہ آنکھیں، میرا یہ دماغ، میری یہ ساری صلاحیت امانت ہے میرے پاس اللہ۔ یہ ہے وہ تصور، این امانت چند روزہ نیست ماں، اور وہ میں کون ہوں؟ وہ تو وہ انا ہے، وہ روح ہے، وہ سیلف ہے، جو کہ جس کے حوالے اس وقت یہ جسم کر دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے کماؤ جو کمانا ہے، نیکی کمانی ہے تو نیکی کماؤ، بدی کمانی ہے بدی کماؤ۔ یہ تو تمہیں اعضاء و جوارح دے دیے گئے، تمہارا اصل وجود تو وہ ہے لہذا اس کے ذریعے سے تم نیکی یا بدی کما سکتے ہو، اللہ اللہ خیر سمجھ۔ لیکن یہ امانت ہے، ملکیت سمجھو گے مارے گئے۔ ملکیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں جیسے چاہوں استعمال کروں۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ مالک کی مرضی کے مطابق۔ یہی فرق ہے زندگی کا، یہی کفر میں اور اسلام میں فرق تو یہی ہے۔ اگر آپ نے اپنے وجود کو اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے اللہ کی ملکیت سمجھا اور اپنے پاس امانت، اسی میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس میں سے کسی شے کو بھی اپنی ملکیت سمجھ لیا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی ملکیت اسی کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اب وہ آ گیا شفاعت کا مسئلہ۔ پہلے تو یہاں پر نوٹ کیجئے کہ انداز کیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کی جرات کر سکے اس کی جناب میں مگر اس کی اجازت۔ پہلا انداز جو ہے وہ بڑا پھر چیلنجنگ ہے کون وہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے یہ اختیار حاصل ہے، جو سمجھتا ہو کہ اسے وہ زور حاصل ہے، وہ قوت حاصل ہے کہ اس کی بنا پر اس کی سفارش مانی جائے۔ کوئی نہیں ہے اس کائنات میں۔ کس نہ باشد من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کی جناب میں؟ الا باذنہ، استثناء آ گیا، ہاں اس کی اجازت۔ اب اس کو لوڈ کر لیجئے چونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کی کہ 3 دفعہ کی ایبسولوٹ نیگیشن کے بعد، کیٹیگوریکل نیگیشن کے بعد یہاں اس بات آیا 3 دفعہ، وہ میں گنوا چکا ہوں۔ سورہ بقرہ کا 6واں رکوع، سورہ بقرہ کا 15واں رکوع، پھر اس سے ایک آیت پہلے لا خلۃ ولا شفاعۃ، پھر آیا، اور پھر یہاں بھی انداز جو ہے بڑا پرجلال، من ذا الذی یشفع عندہ الا۔ استثناء جو ہے اس کو بمقابلہ اس نفی کے ذرا اگر تولیں گے تو یہ بہت کمزور ہے اس کیٹیگوریکل ڈینائل کے مقابلے۔ نمبر 2، باذن ہی، اصل میں شفاعت کہتے کسے؟ شفع کہتے ہیں دوہری چھ، وتر والشفع والوتر۔ یہ وتر جو ہے 3 نمازیں ہم پڑھتے، 3 رکعت پڑھتے وتر ہے، اور 2 پڑھتے ہیں، یہ شفع۔ شفع یہ ہے کہ کسی کی درخواست کے ساتھ آپ بھی اپنی درخواست شامل کر کے اسے دوہرا بنا دیں۔ کوئی شخص معافی مانگ رہا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی، آپ بھی کہیں اے اللہ معاف فرما دے اس کو، اللہم اغفر لہ، یہ شفاعت ہے۔ زندگی میں شفاعت ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں، مردوں کے لیے کرتے ہیں، زندوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو شفاعت اس معنی میں کہ دعا کی جائے، اے اللہ اس کو معاف دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ کوئی شخص اپنے لیے رحم مانگ رہا ہے، ہم بھی دعا کریں۔ البتہ دعا میں فرق ہوگا، کہیں کسی کے لیے نبی دعا کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ منافق لوگ اگر جب ان سے خطا ہو گئی تھی، اگر یہ حاضر ہوتے حضور کی خدمت میں اور وہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی استغفار کرتے، تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے کہ اللہ تو توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو گویا کہ زندگی میں بھی حضور شفاعت فرماتے تھے کہ اللہ تیرا یہ بندہ اپنی خطا مان رہا ہے، اے اللہ تم سے معاف فرما۔ بس اوقات ایسا ہوتا تھا میں نے معاف کر دیا، اے اللہ تو بھی معاف کر دے، کیونکہ جو خطا ہوتی تھی ظاہر بات ہے وہ کسی دین کے معاملے میں ہوتی تھی، اور حضور چونکہ اس وقت کی جو جد و جہد ہو رہی تھی اس کے قائد تھے، تو گویا کہ وہ ان کے خلاف ایک بات جا رہی ہے، تو میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف فرما دے۔ یہ شفاعت قیامت میں بھی ہوگی، البتہ 2 اذن اس کے ساتھ شامل ہیں۔ جو شفاعت کرے اسے اجازت ملے کہ ہاں تم شفاعت کر سکتے ہو،
جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو اس کے لیے بھی ایکسپریس پرمیشن ملے، اس کے لیے کر سکتے۔ یہ دو طرفہ اذن، مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو ایک اذن نہیں ہے، اللہ کا اذن اس بندے کو کہ تم سفارش کر سکتے ہو اس بندے کے لیے، یہ دونوں چیزیں اذن میں شامل ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم ساری باتوں کی کوئی عقلی توجیہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر شفاعت کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سب مانتے ہیں، جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے کہ جو اللہ پر کوئی اپنے اقتدار، اپنے غلبے، اپنی قوت کے بل پر اللہ سے کوئی بات منوا لے، اس کا کوئی امکان نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا، بدترین قسم کا شرک ہو جائے گا۔ لیکن شفاعت کی پھر کیا مقام، کیا ہے کمال، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کا جو اس کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے، جو قدر و منزلت ہے، اس کے اظہار کے لیے شفاعت کی اجازت دے۔ لیکن اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ جیسے یہ مجمع لگا ہوا ہے اور میں کہوں صاحب اچھا صاحب آپ کر سکتے ہیں شفاعت ان کے حق میں، تو پھر تو کوئی قدر و منزلت ان کی تو سامنے نہ آئی، وہ تو میرا اختیار آیا نا لوگوں کے سامنے۔ لہذا یہ خفیہ ہوگی کمیونیکیشن، وحی کے ذریعے سے۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ الاعلام بالخفاء والسرعہ، ہوگی اندر، لیکن یہ کہ لوگوں کے سامنے یہی آئے گا کہ انہوں نے ان کے حق میں سفارش کی ہے، اللہ نے منظور کر لی ہے، ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے، رتبہ ہے، ان کا پایا ہے، ان کی قدر و منزلت۔ اس طریقے سے ان بندوں کی قدر و منزلت کا اظہار ہو جائے گا پبلک کے سامنے، علی رؤوس الاشہاد۔ بس اس میں یہ باریک فرق جو ذہن میں آ جائے تو ساری گتھی کھل جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے، کہ اس میں یہی ہے کہ یہ اجازت جو ہے یہ اعلانیہ نہیں ہوگی، یہ اجازت مخفی ہوگی، الاعلام بالسرعۃ والخفاء، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے۔ لیکن آپ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا وہاں بغیر اللہ کی مرضی کے، اور کسی کے حق میں شفاعت نہیں کی جا سکے گی جس کے لیے اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اگر ان دونوں لیمیٹیشنز کے بغیر آپ نے شفاعت کا کوئی تصور ذہن میں رکھا تو یہ گمراہی کی بنیاد بن جائے، پھر آپ کا تکیہ اس شفاعت پر ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اصل شرک کی بنیاد، خاص طور پر جو عرب میں مشرکین تھے، ان کے شرک کی بنیاد تو شفاعت باطلہ کا تصور تو تھا۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور عزا اور منات نے جو ہے کائنات اور زمین کو پیدا کیا ہے، معاذ اللہ۔ قرآن میں بار بار آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیے، اور کس نے کیے؟ لات نے، عزا نے، منات نے، کسی نے بھی پیدا نہیں کیے۔ ان کا مقام کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی لاڈلی ہیں، اور یہ شفاعت کریں گی ہماری، اور اللہ ان کی شفاعت کو رد نہیں کر سکے گا۔ پیاری بیٹی آپ کے پاس آئے، اور مجھے اس پر بھولتا نہیں یہ واقعہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، لفت جگر، نور چشم، محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی محبت آپ کو تھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کتنا احترام کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر جو اپنی چادر ہوتی تھی وہاں انہیں بٹھاتے تھے حضرت فاطمہ، بہت ہی محبت۔ اور وہ لاڈلی اور محبوب بیٹی آئی ہے، ابا جان دیکھیے یہ میں چکی پیسنے کی وجہ سے یہ میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، دیکھیے میں کنویں سے خود پانی لاتی ہوں مشکیزہ اپنے کندھے کے اوپر، تو یہاں پہ بدھی پڑ گئی ہے، نشان پڑ گیا۔ ابا جان اب تو عام لوگوں کے ہاں بھی بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، بڑی فراوانی ہے، اب تنگ دستی کا دور ختم ہو گیا، غزوہ خیبر کے بعد ایک دم بڑی خوشحالی آ گئی، تو ابا جان مجھے بھی کوئی غلام، کوئی کنیز عطا کر دیجئے تاکہ مجھے میرے کام میں کوئی ہاتھ بٹائے، اور کوئی دولت نہیں مانگی تھی، ایک معاون، ہیلپر۔ فرمایا نہیں بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تصور نہیں کر سکتا کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر۔ فاطمہ درخواست کر رہی ہے، اور کس انداز میں درخواست کر رہی ہے، اپنے ہاتھوں کے گٹے دکھا کر اور اپنے کندھے کی بدیاں دکھا کر کر رہی ہے، لیکن وہ اختیاری فقط، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی شے دیتا ہوں۔ تسبیح فاطمہ عنایت کی ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ کہیں زیادہ ہے غلام سے اور کسی کے نہیں۔ تو بہرحال ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور ان فرشتوں کے نام پر انہوں نے یہ مورتیاں بنائی۔ عزا، عزا عزیز کا مؤنث ہے، لات الہ کا مؤنث ہے، لات الہ کا مؤنث لات ہے،
اور عزا عزیز کا ہے، جیسے کبرا اکبر کا ہے، العز العزا، اس طریقے سے ان کی یہ دیویاں ہیں. اور یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اصل میں یہ جو دیویاں ہیں جنہیں ہم پوجتے ہیں یہ ہماری سفارش ہی ہوں گی اللہ کے. تو شفاعت باطلہ ہی تھا سارا معاملہ، اور تو کچھ نہیں تھا. ان کا شرک یہی تھا. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ کائنات کے خالق جو ہے یہ لات عزا منات قبل جو ہے یہ کائنات کے خالق نہیں، سفارشی ہے، لیکن ان کی سفارش رد نہیں کی جا سکتی. تو یہ تصور جو ہے اگر کسی درجے میں بھی ہے تو اسے ذہن سے نکال دیجئے. ہاں اس بات ہے اللہ اپنے کچھ مقرب بندوں کا مقام ظاہر کرنے کے لیے خفیہ طور پر انہیں اجازت دے گا اور ان کی بھی صلاحیت کر دے گا کہ کس کے حق میں شفاعت کر سکتے. اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کس کے حق میں شفاعت ہو سکتی ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں بھی ہے مثال، اگرچہ وہ اسلامی اصول کی روح سے تو غلط ہے. آج کل جو ہوتا ہے معاملہ مرسی اپیل کا، کوئی قتل کا مقدمہ ہے اور ایک قاتل جو ہے ثابت ہو چکا ہے اس نے قتل کیا ہے، کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے، اور اس نے واقعتاً قتل کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس نے اپیل کر لی، سیشن جج سے بھی بات ہوئی ہے اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ. اس کے بعد ابھی اسے ایک رائٹ آف اپیل ہوتا ہے ٹو دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ. اب ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو جو اختیار آج کل دیا، اسلام میں نہیں ہے یہ، لیکن میں تو آج کل کی مثال سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار یہ بھی مطلق نہیں ہوتا. وہ بھی ایک طرح کا ریویو کرتا ہے پورے مقدمے کو دیکھ کر کہ کہیں کوئی ایسی بات، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قانون کی لمیٹیشنز ہیں کہ جن کے اندر بعض چیزوں کو آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے. اس کے لیے کیا محرک بن گیا تھا، اس کے لیے کیا حالات تھے، کس طرح کی تنگی میں یہ آ گیا تھا، ان چیزوں کو ظاہر بات ہے قانون اس سے ڈیل نہیں کر سکتا. قانون تو ڈیل کرے گا اس نے قتل کیا، سیدھی سیدھی بات. یہ آلہ قتل ہے، برآمد ہو گیا، وہ بھی مان رہا ہے میں نے قتل کیا، ختم بات. لیکن یہ کہ اگر کہیں کوئی امکان ہے کہ جس میں اس کو ہم قابل رحم سمجھ سکیں تو پھر وہ اپیل منظور ہوتی ہے، ورنہ نہیں. اسی طریقے کا معاملہ ہے کہ آن آل لیگل گراؤنڈز ایک شخص کنڈم ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کے بارے میں گنجائش ہے، رحم کی گنجائش موجود ہے. لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے رحم کا اظہار فرمائے، وہ اپنے کسی مقرب بارگاہ بندے کی طرف سے اس کی سفارش کا اعلان کروا کے تو گویا کہ اس کے مقام کو واضح کرتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ. یہ ہے جو کچھ میں نے آج تک سمجھا ہے اس مسئلہ شفاعت کے بارے میں. واللہ عالم. آگے چلیے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے. اب ہم سے مراد کیا ہے؟ کل مخلوقات، اور خاص طور پر آئے گا شفاعت کرنے والے. ویسے تو یہ کہ ہر مخلوق کے آگے جو کچھ ہے، پیچھے جو کچھ ہے، اس سے پہلے جو کچھ تھا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا، سب اللہ کے علم ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. لیکن یہاں جو ہے ایک تو یہ کہ اللہ کے صفت علم پر سمجھ لیجیے. علم مطلق، حیات مطلق، اللہ کا علم بھی مطلق. اللہ کا علم قدیم، اللہ کا علم ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں. جبکہ جملہ مخلوقات کا علم اللہ کا عطا کردہ. فرشتوں سے جو کہا تھا انبئہم باسمائہم، اور جب ان سے کہا تم بتاؤ ذرا، تو انہوں نے صاف کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں تو سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں عطا کیا اور کوئی علم حاصل نہیں. ہمارے پاس ذاتی علم ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے تمام انبیاء کا. اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اتنا علم دیا، یہ ناپ تول ہم نہیں کر سکتے. یہ تو ایسا ہے کہ ہمارا تو پیمانہ جو ہے وہ تو سونار کی ترازو کی طرح ہے، جس میں تولے اور ماشے تو تول سکتے ہیں، ٹنوں سریا تو اس میں آپ نہیں تول سکتے. تو ہمارا ذہن تو وہ ہے، ہم نہیں جان سکتے اللہ نے حضور کو کتنا علم دیا. لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ محدود ہے اللہ کا عطا کرنا. یہ تین باتیں مجھے ایک مرتبہ جبکہ ابھی میں میڈیکل کالج میں پڑھتا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس وقت سے ہی قرآن مجید سے بھی شغف عطا کیا تھا. درس قرآن میرا اس زمانے میں بھی پسند کیا جاتا تھا، جمعیت طلبہ کا میں کارکن تھا. تو میں اس مسئلے پہ ایک بریلوی عالم دین تھے منٹگمری کے، میں ان کے پاس گیا کہ یہ علم غیب کا مسئلہ آپ کا، نبی کے علم کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے بتائیے. انہوں نے کتابیں لا کر دکھائی کہ دیکھیے حضور کے علم کے بارے میں یہ تین باتیں ہم مانتے ہیں. حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے. حضور کا علم قدیم نہیں ہے، حادث. حضور کا علم لا محدود نہیں ہے، محدود ہے. میں نے کہا میرا تو جھگڑا آپ سے کوئی نہیں رہا، ختم ہوئی، میری بحث تو ختم ہوئی.
اب یہ کہ کتنا علم ہے اور کتنا نہیں ہے، یہ میں کون ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا، یا کون انسان ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا علم دیا، کیا دکھایا، کیا کچھ سکھایا؟ علمہ شدید القویٰ، وہ جو تعلیم دی ہے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو بھی دی ہے اس نے دی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، ذاتی نہیں ہے، عطائی، قدیم نہیں ہے، حادث، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے۔ اب محدود جو ہے کروڑوں بھی ہے تو بھی محدود ہے، اور 10-20 کا عدد ہے وہ بھی محدود ہے۔ محدود کے اندر آپ اس کے کوانٹٹی پہلو پر مت جائیے، لیکن ہے محدود، لمٹ۔ تو فرمایا اب خاص طور پر اس کا تعلق جو ہے شفاعت کے ساتھ ہے۔ اب اس کو یوں ایک تمثیل سے سمجھیے، آپ اگر کسی مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں، کسی کی سفارش کر دیں تو کیا کہتے ہیں اسے؟ دیکھیے اصل میں FIR کے اندر یہ شرارت کر دی گئی، یہ یوں ہو گیا، پھر جو ہے فلاں شخص نے رشوت لے لی ہے، اور یہ شخص جو ہے مقدمہ جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ مجرم ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجرم نہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہی ہوتا ہے نا۔ کیا اللہ کے سامنے بھی کوئی یہ کہہ سکتا اے اللہ تجھے معلوم نہیں، میں بتاتا ہوں؟ یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ فرشتوں کی لکھی ہوئی رپورٹ میں آیا ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ فرشتوں سے غلطی ہو گئی ہوگی، یہ ایسا نہیں ہے، اس بندے کو میں جانتا ہوں، یہ بات تو کوئی نہیں کہتا۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے ہر وہ شے جو ان کے پیچھے ہے اور ان کے آگے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم میں سے احاطہ کر ہی نہیں سکتے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اب یہاں مخلوق کا علم اور اللہ کے علم کا تقابل ہے۔ اللہ کا علم وہی سے کل، مخلوق کا علم جتنا اللہ نے دیا ہے۔ تو اب کیسے بتائیں گے کہ اللہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے، اے اللہ یہ شخص ایسا نہیں ویسا ہے؟ نہ، کوئی عقلی معاملہ جو ہے اس شفاعت کے لیے یہاں موجود نہیں، جبکہ علم کامل اللہ کا ہے۔ اور کوئی بھی ہو کسے باشد، فرشتے ہو، انبیاء ہو، رسول ہو، جیسے میں نے بتایا آپ کو سب سے زیادہ تو اس میں اگر وہ مناجاتوں میں یا نعتوں میں غلو کرتے ہیں تو ہمارے بریلوی بھائی کرتے ہیں، ان کا بھی جو مستند عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور کا علم ذاتی نہیں، عطائی ہے، قدیم نہیں، حادث ہے، لامحدود نہیں، محدود ہے، بات بتا۔ لہذا استحقاق شفاعت کا اس معنی میں نہیں بن رہا جس معنی میں کہ ہمارے ہاں ایک سفارش کا تصور، یعنی کہ میجسٹریٹ ہے، کوئی جج ہے، جو بھی ہے اس کا علم محدود ہے، وہ تو فائل ہی کو دیکھے گا نا، وہ تو کاغذوں کو دیکھے گا، کیا رپورٹیں آئی ہے، کس طرح کی آئی ہے، وہ میڈیکل رپورٹ ہے، میڈیکل لیگل کوئی آ گیا معاملہ، اب اسے کیا پتا کہ یہ میڈیکل لیگل جو ایکسپرٹ تھا اس نے رشوت کھا لی ہے، وہ لیکن وہ تو اپنے فائل کو دیکھے گا، رپورٹ کو دیکھے گا، اللہ اللہ کرتا ہے، ساری حقیقت تو اس پر واضح نہیں ہے، آپ واضح کر سکتے ہیں۔ لہذا شفاعت کے اس تصور کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں، یہ اسی کی نفی کے لیے یہاں پر یہ الفاظ اس ترتیب کے ساتھ آئے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اب کرسی کا لفظ آ گیا، ایک کرسی یہ بھی ہے جس پر میں بیٹھا ہوں، ایک کرسی پر بھٹو صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے کہا تھا ٹیلی ویژن پہ یہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، دونوں ہتھیوں کو مضبوطی سے پکڑ کر، میری کرسی بہت مضبوط ہے، وہ معلوم ختم مضبوط نہیں۔ بریگیڈیئر گوندل تھے لاہور میں، پہلے انہوں نے بسم اللہ کی کہ اب مزید ہم فائرنگ نہیں کریں گے، 2 بریگیڈیئر اور شامل ہو گئے، تو پیغام پہنچ گیا بھٹو صاحب کو کہ فوج اب میرا ساتھ نہیں دے گی، تبھی انہوں نے PNA والوں کو بلایا، اچھا بھائی آؤ نیگوشیٹ کرو، ورنہ وہ تو فرعون کی طرح تھے، میری کرسی بہت مضبوط ہے۔ تو کرسی سے در حقیقت عبارت ہے اقتدار، اختیار، عرش بھی کہتے ہیں تخت کو، لیکن یہ تمام الفاظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتے ہیں تو ہمارے ہاں اب اس میں جو ہے بہت افراط و تفریط بھی ہے اور ایک اعتدال کا راستہ بھی۔ اللہ کے لیے چہرہ، وجہ اللہ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، ساق، پنڈلی، یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، سورہ نون میں۔ اب یہ اللہ کے اعضاء شمار ہوئے، اللہ کے لیے کرسی، اللہ کے لیے عرش، اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں، لوح اور قلم، یہ سب کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ صرف استعارات ہیں، ان کا کوئی حقیقی وجود علیحدہ سے مشخص نہیں ہے۔
بلکہ اللہ کے اقتدار، اللہ کے اختیار، اللہ کی حکومت کو کرسی کہہ دیا گیا، عرش کہہ دیا گیا، کیونکہ بادشاہ عرش پر بیٹھا کرتے تھے۔ تخت طاؤس، اب اللہ کا بھی شاید کوئی تخت طاؤس ہے، یہ کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کو تمام تصورات سے مجرد کر دو اور کہو یہ صرف استعارہ۔ ایک رائے یہ کہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ ہے۔ اس میں یہ کہ اس حد تک بھی جاتے ہیں لوگ، یہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ جو اللہ کا نزول ہے، کہ اللہ تعالی رات کے پچھلے پہر نزول فرماتے ہیں سمائے دنیا تک، آسمان، پہلے آسمان تک آ جاتے ہیں، اور پھر ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں؟ اب یہ نزول کا مطلب کیا ہے؟ ایک رائے یہ کہ سارے نزول وزول کوئی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، مبرہ ہے، یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ زیادہ قریب آ جاتا ہے یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ امام ابن تیمیہ نے ایک مرتبہ اس پر زور دینے کے لیے کہ نہیں، جب یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں تو نزول ہے، تو کہتے ہیں یہ، ویسے اگرچہ میں باور نہیں کرتا کہ انہوں نے ایسا کیا ہو، لیکن ہو جاتا ہے بعض اوقات آدمی جذبات میں آ کے کہ وہ اپنے ممبر کی سیڑھی سے نیچے اترے، اس طرح اترتا ہے اللہ جیسے میں اتر رہا ہوں، لیکن یہ بات صحیح نہیں، یہ انداز صحیح نہیں۔ درمیان کا راستہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حقیقت تو ان چیزوں کی ہے، لیکن ہم نہیں جان سکتے وہ کیسی ہے، اور ہم اپنی مادی چیزوں پر قیاس نہیں کر سکتے، لیکن کوئی حقیقت ہے۔ اللہ کا چہرہ اگر کہا ہے تو اللہ کی کوئی خاص تجلی ہے علیحدہ کہ جسے اس کے چہرے سے تعبیر کیا۔ اللہ کا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص تجلی ہے جس کو اس کا ہاتھ کو تعبیر کیا، لیکن ہے، ہم یہ نہیں جان سکتے وہ کیسے ہے، کس طرح کا ہے، ہر شکل سے، ہر مادی صورت سے وہ پاک ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم اسی معنی میں لیں گے، اس کا تخت حکومت، اس کا پایہ اختیار، وسع کرسیہ السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کو محیط، ولا یؤودہ حفظہما، اور اس پر ہرگز گراں نہیں گزرتا ان دونوں کی حفاظت کا معاملہ۔ پڑھ چکے نا، قیوم وہی ہے، تھامے ہوئے وہی ہے، لیکن اس کے اوپر یہ گراں نہیں ہے۔ یہ اس کائنات کے بارے میں تم تصور کرو، اتنی وسیع اور اس کائنات کا چلانا کتنا مشکل کام ہے، کتنی بھاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہرگز وہ گراں نہیں۔ اس کی ہی مثال ہے، جب تورات، اصل تورات گم ہو گئی تھی اور بعد میں صرف وہ یادداشت سے مرتب کی گئی، تو پھر وہاں جو ہے ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا۔ یہ بات تورات میں بھی ہے اور قرآن میں بھی کئی مرتبہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تورات میں بھی تھی، لیکن جب کہیں نے دوبارہ مرتب کرنے بیٹھا کوئی شخص، تو اس کے خیال میں، تصور میں یہ بات آ گئی کہ 6 دن میں اللہ نے ساری کائنات بنائی، تھک گیا ہوگا، تو 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ یہ ہے آرام کا تصور کہ جو تورات سے شروع ہوا اور پھر انجیل میں بھی، اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اتوار کا دن آرام کا یا ہفتے کا دن آرام کا، تو یہ آرام کا تصور جو ویک اینڈ کا کانسیپٹ ہے اسلام میں نہیں ہے۔ اب اس کی نفی کی سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، واقعی ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے اسے 6 دنوں ہی میں پیدا کیا تھا، لیکن ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں کسی آرام کی احتیاج۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ العلی ہے، العلی، علی، یہ ہے صفت، بہت بلند و بالا، رفیع الشان، العلی، سب سے بڑھ کر بلند و بالا اور رفیع الشان، اور العظیم، عظمت۔ اب یہ دو دیکھیے ڈائمنشنز ہیں، ایک ہے بلندی، ہم بھی کسی شے کی عظمت کا، ایک ہے کوئی شے اپنے حجم میں، جسامت میں، اپنی اس طرح کی شکل میں بہت عظیم ہو، عظمت والی، ایک یہ کہ بلند بہت ہو۔ اللہ کی ذات کے لیے دونوں الفاظ آئے، لیکن اس پر قیاس نہ کیجیے کہ کوئی مادی کیفیات، بہت بلند و بالا ہر شے سے، اور ہر بلند و بالا ہستی سے بلند تر، اور بہت عظمت والا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ آیت مبارکہ توحید فی الصفات کے ضمن میں حکمت کا، دانائی کا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت بڑا۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عمل سے متعلق ہے،
اور وہ انفاق در حقیقت جو پہلی آیت میں آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا والکافرون هم الظالمون. اب اس کا محل کیا ہے، کہاں وہ خرچ کرنا ہے، کس کام کے لیے کرنا ہے، وہ اب آ رہا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی دین میں کسی کو جبری طور پر داخل نہیں کیا جائے. اسلام قبول کرے گا اس کی آزاد مرضی ہے. یہ معاملہ نوٹ کر لیجئے، صرف مشرکین عرب کے لیے تھا کہ چونکہ حضور خود انہی میں سے تھے قومی اعتبار سے، امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور ان کی زبان میں اللہ کا کلام آ گیا اور حضور نے آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا ان پر. 23 سال تک عربی میں آپ نے دعوت دی ہے، ہندوستان تو آپ نہیں آئے، چین آپ نہیں گئے، لہذا وہ اتمام حجت اس درجے کا ہو گیا تھا کہ مشرکین عرب کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا، اگر ایمان نہیں لائے گئے قتل کر دیا. یہ سورہ توبہ کے شروع میں جو ہے کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، سارے معاہدے ختم، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، 4 مہینے کی مہلت ہے. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. جب یہ 4 مہینے ختم ہو جائیں تو اے مسلمانوں قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ. یہ دوسری بات ہے کہ ہوا نہیں، عظیم اکثریت ایمان لے آئی. جو کچھ لوگ تھے سر پھرے وہ پھر عرب کو چھوڑ کر چلے گئے. ابو جہل کے بیٹے تھے اکرمہ، وہ بھی جا رہے تھے. ابو جہل اکڑفو تھا تو بیٹا بھی آخر پتا پر پوت اور پتی پر گھوڑا، وہ بڑا اکڑفو تھا، میں اس وجہ سے تو ایمان نہیں رہوں گا. تو وہ اب ہجرت کر کے جا رہا تھا. کبھی گئے تھے صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، اب یہ حبشہ جا رہا. راستے میں طوفان آ گیا، بحیرہ احمر ہے نا، ریڈ سی. اب جتنے بھی لوگ کشتی میں تھے سب مشرک تھے، سب اللہ کو پکار رہے، کوئی لات عزا منات کسی کو پکار ہی نہیں رہا. تو اس کا دل میں آیا کہ اگر تو ہماری فطرت میں ایک اللہ ہی ہے، لات منات عزا کو تو یہاں کوئی پکار ہی نہیں رہا، تو یہی بات تو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بات سے بھاگ کیوں رہا ہوں میں؟ وہیں سے واپس آئے، آ کر جو ہے ایمان قبول کیے، اور پھر بہت سچے اور پکے مسلمان صحابی. اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر مرتدین کے خلاف جو جہاد کیا اس میں شہید ہوئے، جام شہادت نوش کیا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی جہل. تو بہرحال یہ معاملہ تھا خصوصی صرف اہل عرب کے. اس کے بعد جب جو فوجیں نکلی ہیں خلافت راشدہ میں عرب سے باہر، تو 3 آپشن ہمیشہ تھے، آپ نے پڑھے ہیں تاریخ میں. ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے درجے کے ہو جاؤ، تمہاری جان مال عزت آبرو جائیداد ہر شے محفوظ. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم پرانے مسلمان ہیں تو ہمارا حق زیادہ ہے، تم تو 9 وارث ہو، 9 مسلم ہو، تمہارے حقوق کم ہے. نہیں، ایبسولوٹلی ایکول ٹو اس. دس آپشن از اوپن. اگر یہ نہیں تو پھر یہ کہ چھوٹے ہو کر رہو، تم یہودی بھی رہ سکتے ہو، عیسائی، ہندو، سکھ، پارسی، بدھ، جو چاہو رہو، لیکن اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرنی پڑے گی اور جزیہ دینا ہوگا، ٹیکس دینا. اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر آؤ تلوار فیصلہ کر دے گی ہمارے اور تمہارے درمیان. ہمیشہ یہ 3 آپشن تھے. لہذا کسی بھی شخص کو سوائے وہ معاملہ جو میں کہہ چکا ہوں عرب میں جو ہوا ہے، وہاں تو کہا جا سکتا ہے کہ کورشن تھا، وہاں تو گویا کہ یہ آلٹرنیٹ یہ تھا، یا قتل کر دیے جاؤ گے، یا امپلائڈ صرف یہ تھا، یا پھر عرب چھوڑ کے بھاگ جاؤ جہاں جانا، جان بچا کے سر چھپا لو جہاں جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے. لیکن یہ کہ اس کے بعد پوری اسلامی تاریخ میں کسی ایک مرتبہ بھی کسی انسان کو جبرن مسلمان نہیں بنایا اپنی مرضی سے. ہاں جو مسلمان ہو اور دعویٰ کرے پھر اس پر جبر ہوگا. اب تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھتے ہو تو مار پڑے گی، سزا دی جائے گی، تعزیر ہوگی. بعض فقہا کے نزدیک تو قتل تک جائے گی. بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو جیل میں بند رکھو جب تک کہ توبہ نہ کرے اور پختہ وعدہ نہ کرے کہ آئندہ پابندی سے نماز پڑھو. یہ اب جبر ہوگا. یہ جبر کس چیز پر؟ تم نے اسلام قبول کیا، اب اسلام پر عمل کرنا ہوگا، لیکن اسلام کو قبول کرنے میں جبر نہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. سعادت اور رشد اور ہدایت کا راستہ بالکل واضح ہو چکا ہے کج راستوں سے. غی ہے جسے غوا بنا ہے، غوا گمراہ ہو جانا، اغوا کا لفظ بنتا ہے گمراہ کر دینا کسی کو، تو یہ غی.
ٹیڑھ کجی، صحیح راستے سے ہٹ جانا. قد تبین الرشد من الغی. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ذہن میں رکھیے یہ ہے سورہ بقرہ، یہ نازل ہوئی ہے مدنی دور میں. 2/3 قرآن جو ہے وہ ہے مکی جو نازل ہو چکا. گویا کہ قرآن مجید کی ان صورتوں نے بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا. حق اور باطل میں اب کوئی اشتباہ نہیں رہا. کسی نیک نیت انسان کے لیے تو کوئی اشتباہ نہیں ہے. حق علیحدہ باطل علیحدہ. لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، اور یہ ہو چکا ہے. قد تبین الرشد من الغی. ہدایت کا راستہ واضح اور ممیز ہو چکا ہے کجی اور گمراہی کے راستے سے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو جو شخص بھی طاغوت کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، طاغوت کے خلاف بغاوت کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ پر، یہ اہم ترین مقام ہے اس اعتبار سے کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا لا الہ الا ہو، لا الہ پہلے ہے، الا ہو بعد میں آتا. نفی اس بات، اسی لیے بعض جو ہمارے سلسلے تصوف کے ہیں اس میں جو ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تو نفی اس بات کا ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ. الا پر وہ ضرب لگاتے ہیں قلب کے اوپر، جس سے ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک نفسیاتی کیفیت حاصل ہوتی ہے. تو پہلے نفی ہے پھر اس بات. وہی ہے پہلے طاغوت کا انکار کرو پھر اللہ پر ایمان کرو، تب ایمان معتبر ہے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغا سے بنا ہے. طغا طغیانی، دریا اپنے حدود کے اندر بہ رہا ہے، لیکن اب یہ کہ اس کی پانی ادھر چھلک گیا ہے، اپنے حدود سے کناروں سے نکل گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ طغیانی. طغیانی آئی ہوئی ہے، طغیانی. تو انسان کا اور جنوں کا مقام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں. جو حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ طاغوت ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی ریاست ہو. میں نے یہ 3 چیزیں گن دی ہیں. انفرادی حیثیت سے میں اپنے حد بندگی سے تجاوز کرتا ہوں، اگر زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اگر میں حد بندگی سے تجاوز کر گیا تو میں طاغوت ہوں. کوئی ادارہ آپ نے بنایا ایسا جس میں لمیٹیشن نہیں ہے اللہ کے احکام کی، بلکہ اس کے اندر آپ نے اپنی اتھارٹی جو ہے وہ بڑی مطلق رکھی ہوئی ہے، طاغوت ہے. ریاست آپ نے قائم کی، حاکمیت عوام کے لیے یا حاکمیت کسی ایک خاندان کے لیے، وہی طاغوت ہے. اس کی نفی، اس کا انکار، اس کے خلاف بغاوت کر کے ایمان لاؤ گے تو ایمان معتبر ہے. اور اگر طاغوت سے دوستی بھی چل رہی ہے، طاغوت کی چاکری بھی ہو رہی ہے، انگریز کی ملازمت بھی کر رہے ہیں، انگریز کی فوج میں شامل ہو کر خانہ کعبہ پر جا کر گولیاں بھی چلا رہے ہیں، انگریز کی فوج میں شریک ہو کر اور جنرل ایلن بھی کو یروشلم کا قبضہ لے کر دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی تہجد بھی پڑھ رہے ہیں. ایسے تھے فوجی مسلمان بلوچ ریجمنٹ کے اور پنجاب کے، بڑے لمبے لمبے بال، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، نمازی ہیں، اور یہ تہجد ہے کہاں؟ انگریز کی فوج میں. یہ تو طاغوت کی چاکری کر رہے ہو بھائی، طاغوت کے ساتھ تعاون. حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں من مشى مع فاسق ليقويه فقد اعان على هدم الاسلام. جو شخص کسی فاسق و فاجر انسان کے ساتھ چلے اسے تقویت پہنچانے کے لیے، اس نے اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھودنے میں مدد کی، منہدم کرنے میں مدد کی. من مشا صرف چلنا، آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ تقویت اسے ہو جائے، لوگوں کو معلوم یہ بھی ان کے ساتھ ہے. من مشا مع فاسقن، فاسق کافر بھی نہیں، فاسق، لیقویہ، تاکہ اس سے تقویت پہنچائیں. فقد اعان علی ہدم الاسلام، اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھود کر گرانے میں مدد کی. ایک اور حدیث میں آیا اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے، غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، اللہ تعالیٰ انتہائی غضبناک ہوتے ہیں اس درجے کہ عرش کانپنے لگتا، تھرا اٹھتا ہے عرش، اتنا غضب آتا ہے.
کہ ایک شخص میرا باغی ہے، میرا فاسق ہے، فاجر ہے، اور اس کی مدح کی جائے۔ اب اس کی روشنی میں آپ اپنے طرز عمل کا جائزہ لیجیے۔ لگے ہوئے ہم اسی نظام کی چاکری پہ، اسی نظام کو تقویت پہنچانے۔ کہاں ہے اللہ کے ساتھ؟ ان سے ہم نے کہاں بغاوت کی؟ بغاوت کے کم سے کم یہ 3 درجے ہیں۔ سب سے کم کیا ہے؟ نظام سے شدید نفرت ہو، ترک تعاون ہو، ترک موالات۔ یہ نیگیٹو حصہ ہے صرف۔ جیسے گاندھی نے کبھی کہا تھا ترک موالات، نہ انگریزی کپڑا پہنیں گے، اور بلکہ ہم تو نہ کوئی اور امپورٹڈ شے استعمال کریں گے، اور بلکہ ہم تو جو ہے اپنی خدر خود بنیں گے اور پہنیں گے۔ ترک موالات، ترک تعاون، عدم تعاون، یہ پہلا درجہ ہے۔ طاغوت کے ساتھ موالات نہ ہو، دوستی نہ ہو، چاکری نہ ہو، محبت نہ ہو، بلکہ ترک تعاون، ترک موالات، اور دل میں شدید نفرت۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ طاغوت کے خلاف زبان سے جہاد۔ یہ کام غلط ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے، ہم اس میں تعاون نہیں کریں گے۔ زبان سے بھی ایک اعلان